واش روم کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ اسلامی تعلیمات، اسلام ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری ان باتوں میں۔ جھجک کی وجہ سے ہم ان باتوں کو سیکھنے میں تھوڑا ہچکچاتے رہتے ہیں، تو یہی وہ سلسلہ ہے جس میں ہم نے پڑھا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا بنیادی باتوں کے حوالے سے، جس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ایک نشست ہو چکی تھی، جس میں ہم نے بیت الخلاء یعنی واش روم کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ اسلامی تعلیمات، اسلام ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری ان باتوں میں، کہ قضاء حاجت کے لیے اگر کسی نے جانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کو اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن جھجک کی وجہ سے ہم ان باتوں کو سیکھنے میں تھوڑا ہچکچاتے رہتے ہیں، تو یہی وہ سلسلہ ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا بیت الخلاء کے حوالے سے۔ آج ہماری اس میں دوسرا سبق ہے، دوسری نشست ہے وضو کے بیان کے حوالے سے۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ المائدہ کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پھر آگے وضو کی 4 فرائض جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر ناپاکی چھوٹی ہے تو اس کے لیے پاکی بھی چھوٹی حاصل کرنی پڑے گی، اور اگر ناپاکی ہماری بڑی ہے تو اس کے لیے ہمیں پاکی بھی بڑی حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ وضو جو ہے یہ چھوٹی ناپاکی کے لیے، اگر انسان چھوٹی ناپاکی سے گزرا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں وضو کافی ہے، تو اگر انسان نے بڑی ناپاکی سے اگر انسان گزرا ہے تو اس کے لیے پھر بڑی پاکی حاصل کرنی پڑے گی، وہ انشاءاللہ آگے ہمارا سبق آ رہا ہے۔ تو وضو کا بیان جو ہے، وضو میں سب سے پہلی چیز سورۃ المائدہ کی آیت جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز پڑھنے لگو، نماز کے لیے آؤ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔
یہ وضو کے فرائض بیان ہو رہے ہیں، وضو کا طریقہ بیان نہیں ہو رہا۔ اس میں اکثر اپنے سننے والوں کو یہ بات میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وضو کے فرائض الگ ہیں، وضو کا طریقہ الگ ہے، نماز کے فرائض الگ ہیں، نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض بیان ہوئے، وضو کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جس طرح ہم عام طور پر وضو کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اس نشست کے بعد ہمیں وضو کرنے کا مکمل طریقہ آ جائے اور وضو کے سارے مسائل ہم سیکھ جائیں۔ یہ بڑا ضروری اور بہت اہم ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا وضو مکمل نہیں ہے تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ اس وضو کی وجہ سے ہماری نماز کے ثواب میں کمی پیشی ہوتی ہے۔ اگر وضو ہمارا مکمل ہے، اچھے طریقے سے ہم نے وضو کیا ہوا ہے، تو پھر اس میں نماز کے اندر بھی ہمارا انہماک، نماز کے اندر ہمارا خشوع اور خضوع بڑھتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز سے پہلے وضو کو مکمل دھیان کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کریں، یعنی وہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ بندہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ بندہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ احباب وضو کے فرائض کے متعلق یہ سمجھیں کہ وضو کے 4 فرائض، وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ اگر یہ 4 فرائض مکمل کر لیے جائیں تو ہمارا وضو ہو جائے۔ اگر ایک آدمی صرف یہ 4 کام کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن جو مکمل اسلامی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر وضو کرے گا تو اس کو کہتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کرنا، جو حدیث پاک کا منشا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرے۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہیں جی؟ 4 فرائض۔ یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وضو کے اندر یہ 4 کام بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی ایک رہ گیا، آدھا رہ گیا، پونا رہ گیا، کوئی تھوڑا سا ہلکا سا بھی رہ گیا تو ہمارا وضو ناقص ہے، ہمارا وضو نقارہ ہے، ہمارا وضو نامکمل ہے۔ وضو نامکمل ہے تو ہماری نماز بھی پھر نامکمل ہے، خسارے میں۔ تو اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنا وضو اچھے طریقے سے کریں، مکمل اس کے تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم وضو کریں۔ تو وضو کے اندر سب سے ضروری جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، وہ 4 ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ دھونا، پھر ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر ہے سر کا مسح کرنا اور پھر ہے کفنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب یہ 4 کو تھوڑا سا میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 4 سب سے اہم اور ضروری کام ہیں۔ چہرہ دھونا، اب مکمل چہرہ دھونا ہے۔ مکمل چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے جی؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ دھونا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس سارے کے اندر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو پھر اس سے آگے ہم جتنی بھی عبادات کریں گے ان عبادات کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو وہ ہماری عبادات ناقابل قبول ہیں۔ جیسے کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں، اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں۔ جیسے پہلے وہ گزشتہ نشست کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہو دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام کا سرٹیفکیٹ، لائسنس حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی تیاری کی جا رہی ہے۔
میں اپنے آپ کو اس قابل بنا رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، میں اللہ کی عبادت کے قابل ہو جاؤں، اور اس کے بعد جا کے میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کے، پیشانی کے بال یعنی یہ جہاں سے ہمارا یہ ماتھا ختم ہو رہا ہے اور سر شروع ہو رہا ہے، تو سر کے جو پہلے شروع والے یہ جو بال ہیں ان بالوں سے لے کے، اب یہاں آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ امامہ باندھا ہوا تھا، تو یہ بات کرنی تھوڑی اور آسان ہو گئی ہے کہ بسا اوقات سردی میں ہم نے پہنی ہوتی ہے گرم ٹوپی، یا جو علماء حضرات ہیں، اللہ پاک میری گستاخی معاف کرے، علماء تو پھر اس امت کے عظیم سرمایہ ہیں، وہ تو مکمل وضو کرتے ہوں گے، لیکن مثال ہے عام آدمی آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، تو گستاخی معاف۔ ہاں جی، تو اب امامہ باندھا ہوا ہے، یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی دیہاتی